جہاں پر اس وجہ سے 1 ارب 70 کروڑ دنیا کے مسلمانوں کے دل دکھے ہیں، وہاں اس کے پیچھے کچھ خوشگوار چیزیں بھی اللہ کے فضل و کرم سے موجود ہیں۔ آپ کو علم ہوگا کہ اکتوبر 2001 کے اندر بش جونیئر نے امریکی کانگریس کے اندر کھڑے ہو کر جب افغانستان کے اوپر حملے کا اعلان کیا تھا تو اس نے کانگریس سے خطاب کیا تھا، اور کانگریس سے خطاب میں اس نے کانگریس کے نمائندوں سے یہ بات کی تھی کہ we are fighting the crusade war، ہم صلیبی جنگ کا اعلان کرتے ہیں کہ افغانستان کے اندر جو جنگ ہم لڑنے کے لیے جا رہے ہیں یہ دراصل صلیبی جنگ ہے۔ اور امریکی فوجی جب C-130 کے اندر سوار ہو کر افغانستان میں اپنے اسلحہ سمیت لاؤ لشکر سمیت آئے تھے تو اگر آپ کی یادداشت میں وہ بات موجود ہو تو امریکہ کے صلیبی بائبل مقدس اوپر رکھتے تھے اور امریکی فوجی اس کے نیچے سے گزرتے ہوئے اور یہ وعدہ کرتے تھے کہ ہم صلیب کے دفاع کے لیے، بائبل کے دفاع کے لیے، عیسائیت کی عظمت کے لیے افغانستان کے اندر جنگ لڑنے کے لیے جا رہے ہیں۔ یہ بدبخت فرانس، یہ جرمنی، یہ ڈنمارک، یہ ناروے، یہ آسٹریا، یہ برطانیہ، یہ سارے کے سارے ملک امریکہ کی اس صلیبی چھتری کے نیچے امریکہ کا ساتھ دینے کے لیے افغانستان کی جنگ میں ان کے ساتھ کھڑے تھے۔ اور 17 سال کی جنگ کے بعد اللہ کے فضل و کرم سے منظر یہ بنا ہے کہ دنیا کی یہ ساری بدماش طاقتیں، یہ ساری سپر پاوریں افغانستان کی جنگ میں ناکام اور نامراد ہو کر واپس رخصت ہوئی۔ وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا۔ یہ ناکام و نامراد ہو کر واپس دفع ہو چکے ہیں اور ان کے حصے میں کوئی خیر نہیں آئی۔ اور یہ کامن سی بات ہے، آپ سے جس کی دشمنی ہو، جس سے مقابلہ ہو، جب وہ میدان میں آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتا تو بھاگتے ہوئے ماں بہن کی گالیاں دیتا ہے۔ وہ مانتے ہو کہ نہیں؟ جب کوئی گھٹیا دشمن میدان جنگ میں مقابلہ نہ کر سکے تو جب وہ بھاگتا ہے تو گالیاں دیتا ہے۔ ہمارے نبی نے ہماری تربیت یہ کی ہے، ہمارے قرآن نے ہماری یہ تربیت کی ہے کہ کبھی اپنے دشمن کو بھی گالی، تم جو اللہ کے علاوہ دوسروں کی پیروی کرتے ہیں ان کے معبودوں کو بھی کبھی گالی نہ دو، اس لیے کہ وہ تمہارے سچے معبود کو گالی دیں گے۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو زندگی میں کبھی کسی کو گالی، ہماری قرآن وہ کتاب ہے کہ جس کے اندر کوئی لغو بات، کوئی فحش چیز، کوئی گالی موجود نہیں ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ الصارم والمسلول علی شاتم الرسول کے اندر لکھتے ہیں کہ جب ہمارا دشمن ہم سے شکست کھا جاتا تو پلٹ کر ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کرتا۔ کیا کرتا؟ گستاخی کرتا۔ اور جب مدینہ کے اندر یہودیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میدان میں مقابلہ نہ کر سکے، پھر بلوں کے اندر چھپ کر کبھی ابو رافع گستاخی کرتا، کبھی کعب بن اشرف گستاخی کیا کرتا تھا۔ اور امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ صحابہ کا حوالہ دے کر لکھتے ہیں کہ جب کفار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرنا شروع کر دیں تو تم یہ جان لو کہ اللہ کی مدد قریب آ جاتی ہے، کیونکہ اللہ کے رسول کو گالی دینا اللہ کو گالی دینے کے مترادف ہے، اور جو اللہ کو گالی دے گا اللہ کبھی گالی قبول کرتا
پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری فتح کے دن نزدیک آ چکے ہیں۔ اور میرے بھائیوں، آج امت مسلمہ کو ان گستاخیوں نے یکجا کر دیا، سوئے ہوئے مسلمانوں کو بیدار کر دیا ہے۔ آج مسلمان جب اپنے نبی کی شان اور عظمت کے لیے اور محبت کا اقرار اور اظہار کرنے کے لیے نکلتے ہیں تو اللہ کے فضل و کرم سے ان کی تعداد ہزاروں اور لاکھوں میں ہوتی ہے، ہزاروں اور لاکھوں میں ہوتی ہے۔ اور دوسری چیز جو کفار کی نیندیں حرام کیے ہوئے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہو یہ پرسکون ہے؟ اللہ کی قسم ان کے راتوں کی نیندیں اڑی ہوئی ہیں۔ یہ فرانس کا صدر میکرون، جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی بغض اور عداوت ہے، کیوں عداوت نہ ہو، اس کو ہونی چاہیے، اس لیے کہ اس کے ملک کے 4000 آدمی ہر سال مسلمان ہو جاتے ہیں۔ ہر سال فرانس کے 4000 لوگ مسلمان ہو رہے ہیں۔ وہ ڈر رہے ہیں کہ اگر مسلمانوں کی آبادی اسی طرح بڑھتی رہی اور مسلمان اسی طرح دین اسلام میں داخل ہوتے رہے، سارے گرجے ویران ہو جائیں گے، مسجدیں آباد ہو جائیں گی، فرانس مسلمانوں کا ملک بن جائے گا۔ آج جرمنی میں بھی 4000، ڈنمارک میں، ناروے میں، برطانیہ میں ہزاروں کی تعداد میں ہر سال لوگ مسلمان ہو رہے ہیں۔ آپ نے منظر دیکھا، وہاں اسلامک سینٹر بن رہے ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں گرجے مسجدوں میں تبدیل ہو رہے ہیں، خطبہ جمعہ ہائی ویز کے اوپر ہو رہے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں لوگ اللہ کے فضل و کرم سے جمعوں کے خطبوں میں آ کر شریک ہو رہے ہیں۔ صرف اکیلے امریکہ کے اندر 20,000 لوگ ہر سال مسلمان ہوتے ہیں۔ یہ وہ سٹیٹسٹکس ہیں جو میں ان کے کوڈ کر رہا ہوں، یہ ہمارے نہیں ہیں، یہ وہ خود تسلیم کرتے ہیں اپنے میڈیا کے اوپر۔ اور میں بھی بھائیوں کو بتا رہا تھا، یورپ کے اندر اس وقت سب سے پسندیدہ نام جو نئے بچوں کے سب سے زیادہ مسلمان نام رکھ رہے ہیں وہ محمد نام ہے، صلی اللہ ہو۔ ہر 100 میں سے 18 بچوں کا نام محمد رکھا جا رہا ہے۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں یورپ والے پرسکون ہیں؟ اللہ کے فضل و کرم سے اگر آبادی کا تناسب اسی طرح تبدیل ہوتا رہا اور صلیبیوں کی آبادی اسی طرح گھٹتی رہی، 2050 کے اندر انشاءاللہ العزیز یورپ کے اندر بغیر لڑے اسلام کا پھریرا انشاءاللہ لہرائے گا۔ اسلام یورپ میں انشاءاللہ العزیز سربلند ہوگا، ہر گلی بستی میں مسجدیں بنے گی، میناروں سے اللہ اکبر کی آوازیں آئیں گی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے کھڑے ہوں گے۔ ہمارے کرنے کے مقام 2-3 ہیں۔ میرپور کے لوگوں، شاید ہم کیمرون کی گردن اپنے ہاتھ سے نہ کاٹ سکیں کہ ہم بڑے دور ہیں، لیکن فرانس کی جو ایکسپورٹ ہے جو صرف مسلمان ملکوں کے ساتھ وہ کرتی ہے وہ 100 بلین ڈالر ہے۔ 100 ارب ڈالر کی اس کی جو برآمدات ہیں وہ صرف مسلمان ملکوں کے ساتھ ہیں، اور اس کی سب سے بڑی جو اس کے اندر چیز ہے وہ فرانس کی خوشبوئیں، پرفیومز ہیں۔ آؤ ہم تہیہ کریں کہ ہم اپنے نبی کے ساتھ محبت کا ثبوت دیتے ہوئے اور اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کے ساتھ بغض اور عداوت کا ثبوت دیتے ہوئے انشاءاللہ فرانس کی نہ خوشبو استعمال کریں گے نہ کوئی مصنوعات استعمال کریں گے۔ ترکی نے اعلان کیا، قطر نے اعلان کیا، ملائیشیا نے اعلان کیا، کویت نے اعلان کیا۔ رات کو خبر سن رہا تھا، مکرون کو جان کے لالے پڑ گئے ہیں، پریشان ہو چکا ہے، کیا بنے گا؟ انشاءاللہ دیکھنا 5-7 دن کے اندر اندر معافی مانگے گا۔ لیکن ہمارے مذہب میں گستاخ رسول کی معافی تب ہی قبول ہو سکتی ہے کہ جب وہ مسلمان ہو جائے، اس کے علاوہ معافی قبول نہیں ہوتی۔ اور دوسری بات، ہمارا دشمن یہ چاہتا ہے کہ ہمارے اندر انتشار پیدا ہو، افتراق پیدا ہو، مسلکوں کے نام پر، فرقوں کے نام پر، صوبوں کے نام پر، لسانیت کی نام پر، عصبیت کے نام پر ہم الگ الگ ہو جائیں، جدا جدا ہو جائیں، بکھر جائیں۔
انشاءاللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر ہم سارے یقین رکھتے ہیں، اللہ کو الہ مانتے ہیں، کعبے کو سمت مانتے ہیں، قرآن کو آسمانی کتاب مانتے ہیں، انشاءاللہ یہ ساری چیزیں ماننے والے ہم ایک ہیں، کوئی اختلاف ہمارے اندر نہیں۔ جب ہم اتحاد کریں گے، اتفاق پیدا کریں گے، رنگ و نسل کو چھوڑ کر، علاقائیت و صوبائیت و عصبیت کو چھوڑ کر جب ہم امت کا کنسپٹ پیدا کریں گے، انشاءاللہ ہمارا دشمن تھر تھر کانپے گا، وہ انشاءاللہ شکست کھا جائے گا۔ اتحاد و اتفاق پیدا کرو گے؟ ہمارے دشمن بھی آج یہ چاہتے ہیں کہ وہ ہمیں تقسیم کریں مسلکوں کے نام پر۔ ہم انشاءاللہ صحابہ کرام کی عزت کا دفاع بھی کریں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور حرمت کا دفاع بھی کریں گے، لیکن کافروں کے بچھائے ہوئے پھندوں میں نہیں پھنسیں گے۔ وہ ہمیں لڑانا چاہتا ہے، وہ ہمارے درمیان انتشار پیدا کرنا چاہتا ہے، وہ ہمارے درمیان جنگ و جدال چاہتا ہے، راہ ایجنسی پیسے دے کر کچھ لوگوں سے یہ کام کروانا چاہتی ہے۔ بھائیو، ہم انشاءاللہ یہ کام نہیں کریں گے۔ اور دوسری بات، مقبوضہ کشمیر کے اندر جموں کے عظیم مسلمانوں کی وہ قربانی جو نومبر کے پہلے ہفتے میں انہوں نے دی، جس کی تعداد تقریباً 6 لاکھ بنتی ہے۔ سانبا، ریاسی، کٹھوا، جموں، پونچھ، رجوری، رام نگر، ان اضلاع کے اندر 6 لاکھ مسلمانوں کو RSS، بجرنگ دل، وشو ہندو پرشد اور انڈین آرمی کے لوگوں نے نہتے مسلمانوں کو شہید کیا۔ دریائے کوی کا پانی کشمیری مسلمانوں کے خون سے رنگین ہو چکا تھا، اور وہ جموں کے مسلمان جنہوں نے 1832 سے کشمیر کی تحریک کا آغاز کیا تھا، ان کا شرع تناسب تبدیل کیا گیا۔ 6 لاکھ مر گئے، لاکھوں کی تعداد میں پاکستان ہجرت کر کے چلے گئے۔ جہاں 80% مسلمانوں کی آبادی تھی، آج وہاں 50% سے بھی کم ہو چکی ہے۔ یاد رکھو، کشمیر کی تحریک جموں کے لوگوں نے کھڑی کی تھی، وادی کے لوگ آج آ کر کھڑے ہوئے ہیں، یہ تحریک جموں کے لوگوں نے کھڑی کی تھی۔ بہت بڑا کردار جموں کے مسلمانوں کا تھا، لیکن انڈین ظلم کی وجہ سے وہاں آج مسلمان پس گئے ہیں۔ بھائیو، انشاءاللہ ہم کشمیریوں کو یہ پیغام دیتے ہیں، جموں کے مسلمانوں کو یہ پیغام دیتے ہیں، ہم تمہارے خون کے بدلے کو بھولے نہیں ہیں، ہم انشاءاللہ تمہارے خون کا انتقام لیں گے، آخری قطرے تک انشاءاللہ تمہارا انتقام لیں گے۔ ہم حریت کانفرنس کو بھی یہ پیغام دیتے ہیں، سید علی گیلانی کو، میر وائس عمر فاروق کو، سیدہ آسیہ اندرابی کو، یاسین ملک کو، ساری کشمیر کی قیادت کو یہ پیغام دیتے ہیں، انشاءاللہ العزیز میرپور کے لوگ مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ ہاتھ اٹھا کر کہو انشاءاللہ العزیز۔ اگر ISPR یہ کہتا ہے کہ آخری فوجی اور آخری گولی تک لڑیں گے، تو مجاہدین اس سے بھی آگے کا پیغام دیتے ہیں، اس سے بھی آخری پیغام دیتے ہیں۔ انشاءاللہ آزاد کشمیر کے لوگ آخری سانس اور آخری خون کے قطرے تک لڑیں گے انشاءاللہ۔ ہم کشمیر کو آزاد کیے بغیر، ہند کو برباد کیے بغیر، جموں کے مسلمانوں کا انتقام لیے بغیر انشاءاللہ ہندوستان کی جان چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ مودی کسی خوش فہمی میں نہ رہنا، انشاءاللہ العزیز بڑے جلدی ہم تمہارا بندوبست کرنے والے ہیں۔ تم امن کو بھول جاؤ گے، تمہاری فوجیوں کی لاشیں کشمیر کے جنگلوں سے اٹھیں گی، سری نگر کے دیہاتوں سے، شہروں سے انشاءاللہ اٹھیں گی۔ تیارو اس کے لیے؟ تیارو؟ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تمام بھائی تھوڑی دیر تشریف رکھیں۔
دعائیہ کلمات کے لیے میں محترم رضوان مکی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ اس پروگرام کا اختتام جو ہے وہ دعائیہ کلمات کے ساتھ کریں، لیکن دعا سے پہلے میں چودھری محمود صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ بھرپور جو ہے آپ کے اندر جوش جذبہ دلانے کے لیے چند نعرے لگائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستوں بزرگوں، کہ آج آپ کو پتہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ ہمارا دشمن جو ہے ہمیں جو ہے دو ٹکڑے کرنے پہ تلا ہوا ہے اور ہمارے اندر غلط فہمیاں پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس چیز کا بائیکاٹ کریں کہ جو وہ ہماری پاک فوج کے خلاف زبان استعمال کر رہے ہیں، غلط فہمیاں پیدا کر رہے ہیں، کیا آپ اس کا بائیکاٹ کرتے ہیں؟ ہاتھ اٹھا کے بتا دیں اور اپنی فوج سے اظہار یکجہتی کر دیں۔ ہاتھ اٹھائیں، ہاتھ اٹھا کے بتا دیں کہ آپ اپنی پاک فوج کے ساتھ ہیں، ہم ان کے ساتھ ہیں۔ پاک فوج جو ہے، میں نعرہ لگاتا ہوں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، پاک فوج، پاک فوج، پاک فوج۔ یہ کیا گیا؟ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ یہ پکڑا ذرا ایک بار موبائل پکڑا۔ کتنی دیر میں